ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو گنڈا پور صاحب کیوں اتنا تلخ لہجے میں بول رہے ہیں؟ آپ لوگوں نے تو صرف ان کے حکومت کی تبدیلی کی بات کی ہے، وہ بھی پارٹی کے اندر سے، اور جو چیلنج وہ کر رہے ہیں کہ آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، ایک طرف پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام، دوسری طرف گنڈپور ہے. آپ پارٹی ورسز گنڈپور، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یا کوئی اور متوازی اور مساوات کی صورت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں کہاں آسمان کہاں زمین، یہ تو بہت ایک دوسرے کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے، اور مقام بھی ایک دوسرے کا الگ ہے. گنڈاپور ایک شخص کا نام ہے اور جمعیت علماء اسلام ایک پارٹی کا نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو گنڈاپور کی زبان سے چیلنج کرنا، یہ میرے خیال میں یہ بھی وہ کیا کہتے ہیں، کیا حیثیت ہوگی اس کی. تیسری بات یہ ہے کہ چیلنج بالکل آئی ہے میدان میں، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ چیف منسٹری سے استعفیٰ دیں، آپ اسمبلی ڈیزالو کریں، آپ صوبائی حکومت ختم کر دیں، آپ ایک عام آدمی کی طرح یا آپ کا بھائی ایک عام آدمی کی طرح میدان میں آ جائے. پھر ہم آپ سے لڑوائیں گے مولانا صاحب کے بیٹے کو یا مولانا صاحب کے بھائی کو یا جمعیت علماء اسلام کے ایک عام ورکر کو آپ سے لڑوائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف منسٹر بھی رہے، صوبائی حکومت بھی آپ کی رہے، سرکاری وسائل آپ کے ہاتھ میں ہو، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، کرتا دھرتا آپ ہو. لیکن ہمیں چیلنج دیتے ہیں، پہلے آپ چیف منسٹر سے استعفیٰ دیں گنڈاپور، صوبائی حکومت لیکن توڑ دیں، حافظ حمداللہ اسمبلی صاحب، میں یہ ڈیزالو کریں. جاننا چاہتی ہوں کہ آخر گنڈاپور صاحب ہی آپ کے ٹارگٹ پر کیوں ہیں؟ آپ لوگ حکومت کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر سے ہی وہاں آپ لوگ عدم اعتماد کے تھرو بھی حکومت نہیں گرانا چاہتے. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کو ہٹا دیا جائے اور پارٹی کے اندر سے ہی نیا وزیر اعلیٰ آئے. کیوں نو، گنڈاپور صاحب ہی اب ٹارگٹ کیوں ہیں؟ ایک میری بات سنیں، میری بات. ایک تو گنڈاپور ہمارے نشانے پر نہیں ہے. 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا صاحب نے جب اعلان کیا کہ 8 فروری کا الیکشن نہیں آپشن تھا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے بعد باقاعدہ عمران خان کی طرف سے وفد آیا، اسد کیسر کی قیادت میں، مولانا صاحب کے موقف کو اپریشیٹ کیا، تائید کیا، اور یہ کہا کہ یہ عمران خان کا پیغام ہے جو ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. پھر 26ویں یعنی ترمیم تک، پھر کل تک جب ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات وقاص شیخ مولانا کے خلاف بیان دے رہا تھا، اس پوری پروسیس میں آپ دیکھیں کہ بار بار علی من گنڈاپور نے مولانا کے خلاف زبان درازی کی ہے، میری پارٹی کے خلاف زبان درازی کی ہے. ہم نے کبھی بھی نہ گنڈاپور کا جواب دیا ہے نہ شیخ وقاص کا جواب دیا ہے اس انداز میں جو انہوں نے بات کی ہے. ہم نے کب ان کو نشانہ بنایا؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی بار بار مولانا صاحب کے پاس آ رہی ہے، مولانا صاحب ان کو ویلکم کہہ رہا ہے سیاسی اقدار کے ساتھ، روایات کے ساتھ، مگر وہاں سے پانی گدلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی جواب طلبی تو پی ٹی آئی کی قیادت بشمول عمران خان گنڈاپور سے کرے کہ ہم ماحول بنا رہے ہیں، آپ ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جنگ آمد تنگ آمد بجنگ آمد. جب آپ وہ زبان استعمال کریں گے جو آپ نے لاہور میں استعمال کیا زبان، کیا پھر میں خاموش ہوں؟ کیا آپ پتھر مارتے ہیں اور میں آپ کو استقبال میں پھول دے دوں؟ مولانا نے کون سی غلط بات کی؟ مولانا نے تو صرف اتنا کیا کہ میری اکثریت نہیں ہے اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو ہے کہ کوئی اکثریت نہیں ہے، لہٰذا میں اس موڈ میں نہیں ہوں، نہ میری خواہش ہے نہ میری کوئی دلچسپی ہے حکومت تبدیل کرنے میں. ہاں، اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے، پی ٹی آئی کے اندر تبدیلی کی آوازیں ہیں، وہ چاہتی ہے گنڈاپور کو تبدیل کرنا، تو جے اس کو ویلکم کرے گی. اس میں کون سی غیر حافظ سیاسی صاحب، بات ہے؟ یہ کون سی بتائیے کہ جمہوری علیمہ بغیر خان جمہوری صاحبہ نے بات ہے؟ اڈیالہ میں ایک پیغام پہنچایا کہ مولانا کو آفر ہوئی تھی حکومت کی تبدیلی کی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا. کیا آپ کو ایسی کوئی آفر ہوئی تھی حکومت کی جانب سے؟ نہیں، اس کا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ حکومت تبدیل کریں. ہاں، تو کس آفر کے مجھے ایسی کوئی پتہ آفر بھی نہیں ہے کسی کی کہ کیا. جانب سے، کیونکہ نون لیگ کا وفد بھی مولانا سے ملا آ کر، پیپلز پارٹی کا وفد بھی آ کر ملا، کیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اس ملاقات میں؟ ہمارے علم میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر یہ ملاقاتیں کس تناظر میں تھیں؟ دیکھیے، سیاسی جماعتوں کے درمیان کیا ملاقاتوں پر پابندی ہے؟ ہم کوئی ہفتہ 8 دن کی پارٹی تو نہیں ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے یہ پارٹی تھی،
عمر میں یہ میری پارٹی جمعیت علماء اسلام عمر میں پاکستان سے بڑی ہے، کہ جب پاکستان سے بڑی ہے تو سیاست بھی سمجھتی ہے، جمہوریت بھی سمجھتی ہے، اور جمہوریت کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اس کی ایک پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے جے یو اے کی ایک تاریخ ہے، لمبی تاریخ ہے. تو سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، پیملن بھی آئی، پی پی بھی آئی، سینٹ الیکشن بالکل، یہ خیبر بات تو پختونخوا میں مولانا نے ہو بھی رہا ہے. کہی ہے کہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ. 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے دیکھا کہ قربتیں کافی بڑھیں آپ کی اور پی ٹی آئی کے درمیان. اگر اس وقت یہ قربتیں بڑھیں اور اس وقت یہ سوال بھی ہو رہا تھا کہ کیا مولانا اس الائنس میں ملنے جا رہے ہیں جو حکومت کے خلاف تحریک کی صورت میں ہوگا، تو تب تو ایسا کوئی جواب سامنے نہیں آیا. لیکن اب ایک بار پھر 5 اگست کی کال دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت اس احتجاج کا حصہ بن سکتی ہے؟ کوئی امکانات ہیں کہ بات چیت ہو آپ دونوں جماعتوں کے درمیان؟ نہیں، ہماری پارٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم نہ حکومتی اتحاد کا حصہ بنیں گے نہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گے. اور اس ضمن میں کسی احتجاج میں بھی آپ لوگ شامل نہیں ہوں گے؟ نہیں، ہم خود احتجاج کر رہے ہیں. اگر کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے احتجاج میں شامل ہو جائے. ہم آئے روز جلسے کر رہے ہیں، ابھی پھر کر رہے ہیں ستمبر میں، پھر جلسہ اکتوبر میں بھی ہے. ابھی